الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ہر قسم کی حمد و ثنا تمجیدات تمحیدات تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات واحد کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین بشیر و نذیر رحمت للعالمین امام المجاہدین سید الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی ذات مبارکہ اقدس مقدسہ مطہرہ پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، خطبہ مسنونہ میں جو ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وہ آج کے خطبہ کے موضوع کی مناسبت سے کہ آج کے جو اشتہارات ہیں ان اشتہارات پہ جو عنوان موضوع تحریر کیا گیا ہے وہ ہے ختم نبوت۔ تو ہم نے قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی ختم نبوت بیان کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور قرآن کریم کی بہت سی ایسی آیات، ایسی صورتیں ہیں جن کا معنی سمجھنے کے لیے، مفہوم سمجھنے کے لیے ان آیات کا پس منظر، شان نزول جاننا ضروری ہے۔ مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پہ نبی کائنات علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو سچا نبی مانتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہلانے والے ہیں، آپ یہ بات تو بیان کیجئے کہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، مصر میں کیسے پہنچے؟ اللہ رب العالمین نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام فلسطین سے مصر کیسے پہنچے۔ جب آپ سورہ کو پڑھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، شان نزول کو پڑھیں گے، سارا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد ذیشان علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں شروع کی؟ اس
بات کو سمجھنے کے لیے اس آیت کے شان نزول کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس ایک بکتا بکاتا غلام آیا، زید بن حارثہ ان کا نام ہے۔ ان کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا تو بکتا بکاتا مکہ میں جا پہنچا ہے۔ اس کے والد اور چچا آئے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اور منہ مانگی دولت دینے کے لیے تیار ہے کہ ہمارا بیٹا جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ہم منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا واپس مل جائے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا زید آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتا ہے تو بغیر پیسوں کے، بغیر رقم کے عوض میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ ابا جان، جو مجھے محبتیں، شفقتیں، الفتیں، چاہتیں، مودتیں، جو مجھے پیار، عقیدت، محبت محمد الرسول اللہ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان وہ پیار محبت مجھے آپ سے بھی نہیں ملا، لہذا میں آپ کے ساتھ جانا گوارا نہیں کر سکتا۔ نبی کائنات علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ متنبہ بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اپنے اس آزاد کردہ غلام کے ساتھ اپنی پھپھی کی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح بھی فرما دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو ایک آزاد کردہ غلام ہے، اس کے حسب نسب کا پتہ نہیں ہے، اس کے شجرہ نسب کا پتہ نہیں ہے، اس کے قوم قبیلے کا پتہ نہیں ہے، اور خاندان نبوت کی بہن کو، بیٹی کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے جو ایک آزاد کردہ غلام ہے، اور قریشی ہاشمی خاتون کا نکاح میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں سوچا بلکہ رشتہ داری کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اپنی پھپھی ذات بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ، سورہ احزاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آیات کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بار بار آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل نہیں ملا، ہم دونوں کا آپس میں دل نہیں ملا، لہذا میں طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ اجازت مرحبت فرمائیے۔ نبی کائنات علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ ایک تو میں نے اپنی پھپھی ذات بہن کا نکاح اس آزاد کردہ غلام کے ساتھ کیا، پہلے اس کے دل میں یہ بات ہوگی، اب اسے طلاق دی جا رہی ہے، اب ڈبل دھچکا لگے گا اسے، لہذا میرے دل میں، نبی کائنات علیہ السلام بیان کرتے ہیں، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس کی اس غموں کو، اس کی تکلیفوں کا مداوع کرتے ہوئے اس سے نکاح کر کے زینب کو امہات المؤمنین کے زمرے میں شامل کر دوں۔ لیکن عرب کے اندر یہ رواج تھا، یہ تاریخ ہے کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کے نان و نفقے، اس کے معاملات حقیقی بیٹے کی طرح ہوں گے۔ جس طرح حقیقی بیٹا وراثت میں حقدار ہوتا ہے، اسی طرح منہ بولا بیٹا بھی وراثت میں حقدار ہوگا۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی، کیا بولتے ہیں اسے، بہو، نو سے سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے فوت ہو جانے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کائنات علیہ السلام بڑے پریشان ہیں کہ میری خواہش ہے میں اس سے نکاح کروں، یہ میرا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، لیکن عرب کے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں اعلان کیا، زوجناکہا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے، لہذا
اب نبی کائنات علیہ السلام کا نکاح ہوا، عربوں کے اندر، پورے عرب کے اندر باتیں ہونے لگی، تان و تشنیع کے نشانہ بننے لگے کائنات کے امام، لوگ باتیں کرنے لگے، توبہ توبہ توبہ، محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، محمد نے یہ کر لیا وہ کر لیا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب لوگ اور بھی خوش ہونے لگے، اب مشرکین مکہ اور بھی خوش ہونے لگے کہ ماں جی واہ، مزہ آ گیا جی، اس کا منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹوں میں شامل ہو گیا تھا، لہذا اب محمد ذیشان علیہ السلام کا نام نامی چلنے والا تھا، ان کی نسل آگے بڑھنے والی تھی، اب ان کے مطابق، ان کے قول کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ محمد ذیشان علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب بات ہی ختم ہو گئی، جو اپنے آپ کو نبی کہلانے والے ہیں ان کی آگے نسل ہی چلنے والی نہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں آگے جملہ ارشاد فرمایا، لیکن مردوں کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ کہنے لگے کوئی بات نہیں، رسول ہیں تو پھر کیا ہوا، آدم علیہ السلام آئے تو چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تو چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے تو چلے گئے، جتنے پیغمبر آئے تو چلے گئے، ان کی جگہ پہ نئے پیغمبر آتے گئے، یہ بھی آئے ہیں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ رسول جانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن تک یہ رسول آئے۔ اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کو بیان کیا کہ یہ رسول ایسے رسول ہے قیامت تک جتنے بھی لوگ ان کا کلمہ پڑھیں گے ان کی روحانی اولاد میں شمار ہوتے جائیں۔ ایک بیٹا تو کیا، کروڑوں اربوں بیٹے اللہ ان کے بنائے۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، آپ مرزائیوں سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ختم نبوت تو ہم بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین تو ہم بھی مانتے ہیں، مرزائی بھی یہی کہیں گے، ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ختم، پھر جھگڑا کون سا جی، اختلاف تو ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے مہر لگانے والا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ختم کا معنی مہر ہی ہوتا ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں، یعنی خاتمہ اس کا مطلب ختم کر دینا، کھا پی جانا، یہ نہیں ہے، ختم کا مطلب مہر ہی، ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ ختم کا مطلب مہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر محمد مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیا کہا، خاتم اللہ علی قلوبہم، یعنی اسی لفظ کا ترجمہ لے لیتے ہیں، خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کہ ان کے دلوں کے اندر جو زندیق ہے، ان کے دلوں کے اندر جو غلاظت ہے، ان کے دلوں کے اندر جو تاریکیاں ہیں وہ اندر ہی رہیں گی، اور باہر کی ہدایت اور روشنی ان کے اندر جا نہیں سکے گی، یعنی جو چیز اندر ہے وہ اندر رہے گی، جو باہر ہے وہ باہر رہے گی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو خاتم اللہ، قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ختم اللہ، ہم بھی وہی استعمال کرتے ہیں کہ محمد ذیشان علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آگے ان کی نبوت سلب نہیں ہو سکتی، ان میں سے کسی کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی، اور بعد میں کوئی آ نہیں سکتا۔ اچھا، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کو لیتے ہیں، خود اس کی بات کو لیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تو ہم جڑوا بہن بھائی پیدا ہوئے، ایک مجھ سے پہلے بہن پیدا ہوئی جنت بی بی، جنت بی بی کے بعد میں پیدا ہوا، اور میں اپنے والدین کی اولاد میں سے خاتم الاولاد تھا۔ یہ لفظ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔
خاتم الاولاد. اگر یہ معنی لے لیا جائے مہر لگانے والا کہ نبی کائنات علیہ السلام جس پہ مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا، نبی کائنات علیہ السلام جس پہ مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جس پہ مہر لگائے گا وہ پیدا ہوگا. اس کا مطلب یہی ہے نا. اگر ان کا مطلب لے لیا جائے جس پہ مہر غلام محمد قادیانی لگائے گا وہی بچہ پیدا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہ مہر ہے جو کہ نبی کائنات علیہ السلام نے لگانی ہے، جس کے اوپر لگانی ہے وہ نبی بنے گا، تو کیا جو اس امت میں سب سے پہلا مومن ہے وہ اس مہر کا حقدار نہیں تھا؟ یہ مہر اس کے اوپر نہیں لگی؟ جو نبی کائنات علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو یہ مہر نہ لگی؟ نبی کائنات علیہ السلام کی مہر لگنے سے اگر کسی نے نبی بننے تو وہ ہستی جو بولتا زمین پہ اللہ قرآن آسمانوں سے نازل کر دیتا ہے، اس کے اوپر تو مہر نہ لگی. وہ ہستی جس سے اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس کے اوپر مہر تو نہ لگی. وہ ہستی جو بدر و احد کے غازی، جو خندق کے ہیرو، جو فاتح خیبر، جو داماد رسول، جو سسر عمر فاروق، جن کے اتنے مقام و مرتبے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ علی تیرا رشتہ میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ مہر ان کے اوپر تو نہ لگی، یہ مہر طلحہ و زبیر کے اوپر تو نہ لگی، سعد اور سعید کے اوپر تو نہ لگی، فقہا کے اوپر نہ لگی، یہ مہر آئمہ کے اوپر نہ لگی، یہ مہر امام ابو حنیفہ کے اوپر نہ لگی، امام احمد بن حنبل کے اوپر نہ لگی، یہ مہر امام شافعی پہ نہ لگی، امام مالک پہ نہ لگی، امام بخاری پہ نہ لگی، امام ترمذی پہ نہ لگی، امام مسلم پہ نہ لگی. کتنی سیانی مہر تھی ڈائریکٹ مرزا غلام محمد قادیانی پہ لگی ہے. یعنی مہر بھی تمہاری مرضی کی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، جس طرح اندر کی تاریکی باہر نہیں آ سکتی، باہر سے ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اسی طرح خاتم النبیین کہ محمد ذیشان علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر اور رسول آئے ان سب کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے محمد ذیشان علیہ السلام کی مہر لگا دی گئی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے سارے پیغمبروں کو جمع کیا اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے متعلق آج دنیا کائنات میں چیلنج کیے جا رہے ہیں. خود قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا بھی چیلنج کر کے دکھاؤ تو صحیح، ایک حرف کو بھی جھٹلا کے دکھاؤ تو صحیح قرآن کریم کے. اور آج دنیا کی سائنس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جس بات کی تحقیق آج کی جا رہی ہے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہے. آج جس چیز کو ہم ثابت کر رہے ہیں قرآن نے 1500 سال پہلے بیان کر دی ہے. اور ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، آج اس منبر پہ بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں دنیا کائنات کے تمام لوگوں کو کہ جس طرح قرآن کریم کی کوئی ایک آیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور نہ آج تک کسی نے جھٹلایا ہے. قرآن کریم کی آیات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن کریم کی تمام آیات صادق ہیں، قرآن کریم کی تمام آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل من اللہ ہے. قرآن کریم کی یہ آیت بھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ رب العالمین نے سارے رسولوں نبیوں کو جمع کیا، سارے پیغمبروں کو جمع کیا. اللہ نے کہا اگر تمہاری نبوت کے دوران
تمہاری رسالت کے دوران میں اپنا آخر رسول اور نبی بھیج دوں تو کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ان کے اوپر ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے سارے پیغمبروں نے یہ عرض کی، قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بقول مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، یہ تو پھر مرتد ہو گیا نا، جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کیا کہ اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، قالوا اقررنا، اے اللہ فاشہدوا، میں گواہی بھی دیتا ہوں کہ تیرا رسول آئے گا، میں اپنی نبوت کو چھوڑ دوں گا، میں اپنی رسالت کو چھوڑ کے تیرے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤں گا، تیرے پیغمبر کی رسالت پہ ایمان لاؤں گا، اپنی نبوت کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے تو نہیں چھوڑا، اس نے تو باقاعدہ اعلان کیا۔ اس کا مطلب مرتد ہو گیا نا جی۔ ہمارے جیسا ہی کلمہ پڑھتے ہیں جی، جو مسیلمہ کذاب تھا وہ بھی یہی کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا مسیلمہ کذاب، اور اذان بھی دلواتا تھا، اذان میں بھی یہی کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ البدایہ والنہایہ میں پڑھ کے دیکھو، مسیلمہ کذاب بھی یہی کلمہ پڑھنے والا تھا، یہی اذان پڑھنے والا تھا۔ اور نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ مجھے نبوت میں شریک کر دیں، اگر نبوت میں شریک نہیں کرنا تو پھر تحریر کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا۔ نبی کائنات علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کھجور کا تنکا تھا چھوٹا سا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ واپس گیا، نبوت کا اعلان کر دیا۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی اس نے خط لکھا، من مسیلمہ تا رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ، یعنی مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کی طرف یہ بات بھیج رہا ہوں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے جواباً تحریک کروایا، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ تا کذاب، کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف یہ خط بھیجا جا رہا ہے۔ لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ محمد ذیشان علیہ السلام کے پاس بڑے بچے آتے ہیں، وہ ان سے پیار محبت کرتے ہیں، ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، ان کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کل بچے جمع کرو جی، میں بھی یہ کام کروں گا۔ بچے جمع کیے، اس نے اپنا لعاب ڈالنا شروع کیا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بچے کم ہوتے گئے۔ اس نے پوچھا بچے نہیں آ رہے، بچے کدھر گئے ہیں جی؟ اور جن کے سروں پہ میں ہاتھ پھیرنا تھا، جن کے منہ میں میں نے اپنا گندا غلیظ تھوک ڈالنا تھا، وہ کدھر گئے بچے؟ لوگ خاموش ہیں، اس کے وزراء دربار کے اندر درباری سارے خاموش ہیں جی۔ میں پوچھ رہا ہوں بچے کدھر گئے ہیں؟ وزیر بولے بادشاہ سلامت، اللہ کے نبی کذاب صاحب، وہ جن بچوں کے سروں کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرے ہیں سارے بچے گنجے ہو گئے ہیں، اور جن کے منہ میں آپ نے اپنا تھوک ڈالا وہ سارے گونگے ہو گئے ہیں۔ اب بچے کہاں سے لائیں گے؟ یعنی ہر ہاتھ نبی محمد جیسا ہاتھ ہوگا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دیں، کیا سبھی ہاتھ وہی ہوں گے؟ ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں بن جاتی۔ بہرحال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا حضرت زینب سے۔ لوگ باتیں کرنے لگے اسی آیت میں، اسی قرآن کریم کی سورہ احزاب میں، ان آیات کی تفسیر میں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے بہت معروف دیوبند کے مفسر، کمال تفسیر انہوں نے کی کہ اللہ رب العالمین نے
یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے میرے سہنے، میرے لاڈلے، میرے پیارے پیغمبر، آپ نے جو رسم توڑی ہے مزہ ہی آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ملائکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے سہنے، میرے لاڈلے پیغمبر، اتنا مزہ آ گیا ہے میں ملائکہ میں بیٹھ کے تیری تعریفیں کر رہا ہوں کہ تو نے رسم توڑ دی۔ نبی کائنات علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ رسم کسی اور سے توڑوا لے۔ اللہ نے کہا نہیں، ولیکن رسول اللہ۔ یہ ساری تفسیر میں مولانا حسین علی کی کر رہا ہوں جو دیوبند کے بہت بڑے معروف نامور مفسر ہیں، وہ تفسیر کر رہے ہیں قرآن کریم کی سورہ احزاب کی، اور حق ادا کر دیا ماشاءاللہ۔ کہنے لگے نبی کائنات علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ رسم مجھ سے کیوں توڑوانا چاہتا ہے؟ میں نہیں توڑنا چاہتا، لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے کہ محمد نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی نے رسم توڑنی ہے۔ اللہ بعد میں کسی اور سے توڑوا لینا، کسی اور رسول سے توڑوا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تیرے بعد نبی آنے والا ہی نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ سے رسمیں اس لیے توڑوانی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی باتیں ہم کہتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے مہر لگا دی کہ اب نہ باہر کی چیز اندر آ سکتی ہے، نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے۔ جو پہلے رسول، تمام رسولوں کی تصدیق، بعد میں کوئی رسول آ نہیں سکتا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے مہر لگا دی۔ مرزائی کہتے ہیں نہیں، جس کے اوپر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی ہوگا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے خاتم الانبیاء کا کیا معنی لیا ہے؟ آپ بتا دیں، آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 30 دجال کذاب آئیں گے، بڑے بڑے، یہ چھوٹے موٹے مرزا جیل میں جیسے کئی آئیں گے، بڑے بڑے 30 آئیں گے، 30 جو نبوت کا اعلان کریں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اور انا خاتم الانبیاء و خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ ہم کہتے ہیں رولا تو اتھی رہا، مسئلہ تو وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ مہر لگانے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی بات نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسئلہ حل کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لا نبی بعدی، یہ مہر والا مسئلہ بھی حل فرمایا کائنات کے امام نے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری امیر شریعت وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، ایک کانا ہے، ایک فلانا ہے، ایک کالے رنگ دا ہے، ایک ٹمکانا ہے، تو اگر یہ حسن میں بڑا اعلیٰ ہوتا، اس کی آنکھیں بڑی نورانی ہوتی، اس کے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح ہوتے، بڑا کڑگل جوان ہوتا، بڑا خوبصورت ہوتا، حسین و جمیل ہوتا، تو کیا نبی مان لیتے؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو تلوار اللہ نے دی، بیٹی رسول اللہ نے دی، وہ بھی اگر نبی ہونے کا اعلان کریں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو سیدنا علی رضی اللہ نبی ہونے کا اعلان کریں، ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کانا ہے، وہ کالا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ وہ اپنے کوٹ کا بٹن قمیض کے کاج میں بند کرتا ہے، قمیض کا بٹن کوٹ کے کاج میں بند کرتا ہے، کبھی بٹوانی کو چک لگا لیتا ہے، کبھی گڑ کو چک لگا لیتا ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں۔ ہم مرزائیوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑی ٹھنڈی آمین آکی بس، کہ اللہ تمام مرزائیوں کو ہدایت کے نور سے مالا مال فرمائے۔ ہم کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، ہم تان و تشنیع کی بات نہیں کرتے، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کے
جو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اس کی کیا کیا خرافات تھی، کیا کیا بیماریاں تھی اس کے اندر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں۔ مرزائیو، رات کو بستر پہ بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ کس سے کٹے ہو اور کس سے جڑے ہو، کٹے کس کے ساتھ ہو، جڑے کس کے ساتھ ہو۔ جب قبر کے اندر اللہ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا کیا جواب دو گے؟ وہاں محمد کا نام لوگے، مرزا قادیانی کا نام لوگے؟ جب حشر کے روز زبان خشکی کے ساتھ لکڑی بن چکی ہوگی، وہاں ساقی کوثر تو میرا رسول ہی ہوگا۔ کٹے کس سے ہو؟ جو زمین پہ چلتا ہے اللہ قرآن آسمان سے نازل کرتا ہے، جو زمین پہ سوتا ہے اللہ آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے، جو زمین پہ کملی لے کے اڑتا ہے اللہ قرآن آسمان سے نازل کرتا ہے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، جن کے پل پل کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، لعمرک، اے محبوب تیری زندگی کی قسم ہے مجھے، کٹے اس سے ہو آپ، جس کے پل پل کی قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں، جس کے حسن و جمال کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، جس کے لیل و نہار کا تذکرہ اللہ قرآن بنا کے نازل فرما رہے ہیں، کٹے اس سے ہو، جڑے کس کے ساتھ ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے کس کے ساتھ ہو؟ کچھ باتیں، کچھ تحقیق کی باتیں، جہاں آپ رات کو لیٹیں گے اپنے بستر پہ، وہاں یہ سوچیں گے کہ قبر میں من نبیوں کا جواب کیا دیں گے، حشر میں پانی پلانے والا کون ہوگا۔ جہاں یہ باتیں، وہاں یہ باتیں بھی سوچ سمجھ لو کہ ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو بات کہی، ہم دعویٰ کرتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی ہوئی زبان سے ایک ایک حرف بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنا سچا رسول بھیجا قادیان کے اندر، قادیان کے اندر طاعون کی بیماری نہیں پھیلے گی کہ پورے ہندوستان میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بخار ہوتا ہے چند منٹوں کے بعد بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ طاعون جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا سچا رسول غلام احمد بھیجا ہے، یہاں پہ بیماری نہیں آئے گی۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 1913، 14، 10، 18 ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، قادیان کے علاوہ کسی اور علاقے میں طاعون پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ سوچے سمجھے تو صحیح۔ مولانا اللہ وسایہ بہت بڑے مناظر مرزائیوں کے خلاف، وہ کہتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مرزائیوں کے مناظر مجھے یہی کہتے ہیں کہ بات صرف قرآن و حدیث سے ہوگی، ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے نہیں ہوگی۔ اچھا بھائی آپ اتنے سچے ہیں تو اپنے بزرگوں کی کتابوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو جہاں جاتے ہیں ہم ہندوؤں سے مناظرہ کریں، ہم مرزائیوں سے مناظرہ کریں، عیسائیوں سے بات کریں، یہودیوں سے بات کریں، ہم دلیل کے لیے قرآن پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت منزل من اللہ ہے، ہم قرآن کے ساتھ دلیل دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو ماننے والے کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، ہم قرآن کو ماننے والے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے مرزے کی کتابوں کو نہیں مانتے تو کیسے نبی مانتے ہو بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے طاعون قادیان میں نہیں پہنچے گا، قادیان میں طاعون پہنچا۔ اپنے داماد کو خط لکھتا ہے کہ طاعون اس قدر پھیل چکا ہے قادیان میں کہ بڑی بوا ان کو بھی ہم نے گھر سے نکال دیا، ان کو طاعون ہوا، ہم نے فلاں جو بابا جی ہمارے گھر میں تھے ان کو بھی نکال دیا، فلاں جو رشتہ دار آیا تھا اس کو بھی نکال دیا، آج دہلی سے ایک خاتون آئی ہیں ان کو بھی بخار ہوا ہے، اور بخار ہوتے ہی چند گھنٹوں کے بعد بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے گھر کی صورتحال ہے جو یہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ کا سچا رسول قادیان میں ہے، قادیان میں طاعون نہیں آئے گا۔
کوئی ایک دو چار باتیں نہیں، کتنی ہی باتیں مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں اور ان کے رفقا نے کتنی ہی باتیں ایسی لکھی ہیں کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق ان کی کتابوں کے اندر چھپی اور آج کے دن تک موجود ہیں۔ جو باتیں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ کیمرے کی وساطت سے مرزائیوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ واللہ ہوش کے ناخن لیجئے کہ جب رات بستر پہ لیٹیں گے سوچئے گا ضرور قبر میں من نبیوں کا جواب کیا دیں گے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق جو ان کی کتابوں نے، جو اس کی اپنی سیرت المہدی میں ڈیٹ وائز کتاب نمبر، کتاب کا نام سب کے کچھ کے ساتھ لکھتا ہے، دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، آخری عمر ہو گئی ہے، ہاتھ جل ہو گیا ہے، شل ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے بھی قابل نہیں رہا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا۔ یہ سیرت المہدی میں کتاب بات موجود ہے۔ دانت خراب ہو گیا اور دانتوں میں کیڑا لگ گیا جی، آنکھیں اس قدر خراب ہیں کہ کھولنے میں تکلیف ہوتی ہے جی، حافظہ اس قدر خراب ہو گیا کہ بیان نہیں ہو سکتا، دوران سر اور برد اطراف اس قدر تکلیف کہ موت سے 3 برس پہلے تک، اس سے پہلے بھی متعدد سال رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور صدقے اور قربان جائیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنے آخری روز بھی مسجد میں آ کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے متعلق اور اس کے جانشین مرزے کے متعلق لکھتے ہیں، کبھی دورے اس قدر سخت پڑتے کہ ٹانگوں کو باندھ دیا جاتا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا خود بیان کرتا ہے کہ جس طرح بکرے کو الٹا لٹکا دیا جاتا، ابا حضور کو اس لیے لٹکا دیا جاتا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کا بیٹا کہتا ہے کہ جس طرح بکرے کو الٹا لٹکا دیا جاتا، اس طرح ٹانگیں باندھ کے الٹا لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ ابا جی کے سر میں درد کم ہو۔ اور غشی کے دورے اس قدر پڑتے کہ چیخ و پکار پورے محلے میں گونجتی۔ اس کے علاوہ ذابی دستشاند قلب اور دق کی بیماری اور حالت مردمی کل عدم، دماغ بالکل سونا، یہ بیماریاں خود لکھتا ہے، اور لکھتا ہے کہ میرے معجزے دیکھو، میرے معجزے، بڑی توجہ سے بات سنیے، میرے معجزے کہ محمد ذیشان کے معجزے 3000، میرے 3 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اور معجزے کیسے ہیں؟ پہلا معجزہ سن لو جی، کہ جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، ابھی 9 مہینے نہیں گزرے بچہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے کہا حضرت صاحب معجزہ آپ کا تو نہ ہوا، معجزہ تو آپ کی بیوی کا ہوا نا، جس نے بغیر شوہر کے بچہ پیدا کر دیا ہے، یہ معجزے ہیں۔ اور مزید لکھتا ہے کہ اس قدر تکلیف ہے، قریب 100 دفعہ کے دن رات میں پیشاب آتا ہے، رات کو 100 مرتبہ پیشاب آتا ہے جی۔ کتنے گھنٹے ہو گئے جی رات کے؟ 8 بجے 8:30 عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، 8 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹوں میں 100 مرتبہ پیشاب آئے تو بندہ لمحہ کتنے پے گا؟ واش روم چی پے گا نا جی، 8 گھنٹے 100 بار واش روم جانا تو لمحے کتنے پے گا؟ اور اس کا بیٹا کیا بیان کرتا ہے؟ اور اس وجہ سے رات کو مٹی کا برتن پاس ہی رکھ لیا جاتا اور اس میں پیشاب کر کے خود ہی مٹی کے برتن کو چاٹنا شروع کرتے، اسی کو صاف کر رہے ہیں، اسی کو بار بار دھوئی جا رہے ہیں۔ اور پیشاب کرنے کے بعد ٹانگوں میں طاقت اس قدر کم ہو گئی کہ پیشاب کرنے کے بعد اٹھنے کے قابل نہ ہوئے، اپنے ہی پیشاب کے منہ کے اوپر گرے، اپنا منہ اپنے ہی پیشاب کے اوپر گرا پڑا۔ اور خود لکھتے ہیں الفضل کے اندر، تبلیغ کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، یہ خود لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ مرزا صاحب جب فوت ہوئے ہیں ان کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا۔ اور بات کرتے ہیں ان کی جن کے پسینے سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی تھی،
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने हमारे रसूल ज़िशान अलैहिस्सलाम को खातिमुल अंबिया, आप इस्लाम ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। लिहाजा 30 के लगभग 30 बड़े बड़े दज्जाल और कज़ाब आएंगे जो नबूवत का ऐलान करेंगे, झूठे होंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुँचे। ये देखिए हमारा ईमान क्या है, हमारे जज्बात क्या हैं, ख़त्म नबूवत पे हमारा अक़ीदा और ईमान क्या है। जब हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुँचे, जाके ख़त्म नबूवत का इक़रार व ऐलान करवाने लगे, मुसैलमा से कहने लगे ए मुसैलमा बता ख़त्म नबूवत का इक़रार करता है कि नहीं करता। मुसैलमा कहता है बता हबीब, जिस तरह तो अल्लाह के नबी मोहम्मद को नबी मानता है, मुझे भी नबी मानता है कि नहीं मानता। हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे तू तो दज्जाल और कज़्ज़ाब है, लईन है, तू तो झूठा और लानती है। जल्लाद को बुलवाया, एक बाजू उतरा दिया। हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बाजू उतार दिया गया। फिर सवाल करने लगा ए हबीब बता मुझे भी नबी मानता है कि नहीं मानता। हज़रत हबीब बिन ज़ैद का वही जवाब, तू तो दज्जाल और कज़्ज़ाब और लईन है, तू झूठा है, कज़्ज़ाब है। दूसरा बाजू उतरवा दिया। सवाल पे सवाल करता जा रहा है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु वही जवाब देते जा रहे हैं, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू लईन है। जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं। ये दर्दनाक शहादत वालिदा के सामने पेश की गई। वालिदा फरमाने लगी मैंने तो अपने हबीब को पाला ही अल्लाह के हबीब के लिए था। ये है हमारे ईमान। इधर हिंद बिनते अमर अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा उहद के अंदर इनका भाई खल्लाद बिन अमर, बेटा अब्दुल्ला बिन अमर, खावंद अमर बिन जमू, एक ही मार्के के अंदर तीनों शहीद हो गए। हिंद बिनते अमर अंसारिया कहती हैं ना मैंने बेटे का पूछा है, ना भाई का पूछा है, ना खावंद का पूछा है, मैंने तो अल्लाह के नबी का हाल पूछा। अल्लाह के नबी का हाल कैसे? जब नबी कायनात इस्लाम की ज़ियारत हुई, बेसाख्ता जुबान से जुमले निकले, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलालुन। नबी कायनात का चेहरा देख लिया, भाई बेटे की गम का शहादत भूल गई। भाई बेटे की खामत की शहादत का गम भूल गई हूँ। नबी कायनात का चेहरा अनवर देख लिए। हमारे ईमान तो ये है। हज़रत खुबैब बयान करते हैं कि मैं 1000 मरतबा कटना मरना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद ज़िशान में के पाँव में कांटा चुभना भी गवारा नहीं कर सकता। हमारा ईमान तो ये है। मर्ज़इयों सोचो ज़रूर किससे कटे हो और किससे जाके जुड़े हो। मोहम्मद ज़िशान अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए सहाबा किराम ने इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं कि आज कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े मार्के हुए, किसी मार्के में 10 सहाबा शहीद हुए, किसी में 70 शहीद हुए, किसी में 100 शहीद हुए, किसी में 200 शहीद हुए, लेकिन जो ख़त्म नबूवत के लिए मार्का लड़ा गया, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद किया गया, ख़त्म नबूवत के लिए जिहाद किया गया, उस एक मार्के में 12,000 सहाबा शहीद हुए। तो मामूली बात है मसला अक़ीदा है ख़त्म नबूवत। जिस तरह 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत के अंदर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भुट्टो दौर में बड़ी तहरीक चली, लोगों को साथ उलमा के साथ जेलों को भर दिया गया। वहाँ देवबंद के उलमा, बरेलवी उलमा, अहले हदीस उलमा, जमात इस्लामी के उलमा, सब ने मेहनतें की और इस फितना नासूर को अक़लियत और काफिर दिलवा के सांस लिया। मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। मसला यह कि आज भी दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया की दौलत के लिए लोग अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी तस्लीम करते हैं, कनाडा का वीज़ा लेने के लिए, यूरोप का वीज़ा लेने के लिए अगर ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत का इकरार करते हैं, तो सोच समझ लीजिए पता नहीं वो ऐशो इशरत देखना नसीब होनी है कि नहीं होनी। कब्र का अज़ाब बरहक है। क़यामत के रोज़ रसूल हाशमी के हाथों से पानी नहीं मिलेगा। अगर इस ऐशो इशरत के लिए
اسلام چھوڑ کے آپ مرزے کی نبوت کو تسلیم کریں گے تو دنیا تو برباد ہونی ہے، عیش و عشرت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، دنیا برباد ہونی ہے، ساتھ قبر اور حشر بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں خالصتاً کتاب اللہ حدیث رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد اسلم عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے اپنے سینے کو وسیع کرتے ہوئے بڑی محبتیں بکھیرتے ہوئے مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دی، اور ان کی اجازت پہ ہم ان کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ اتحاد امت کی فضا پیدا کر رہے ہیں کہ جس طرح گزشتہ بدھ والے دن 7 ستمبر کو حضرت حافظ محمد اسلم عابد صاحب کی زیر سرپرستی ظفر شادی ہال میں پروگرام ہوا، جس میں دیوبند کے بڑے عالم حضرت علامہ محمد امجد خان صاحب جو حضرت علامہ اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے فرزند اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات وہ تشریف لائے۔ اسی طرح 1 مہینہ پہلے وہ ابھی اشتہار سامنے آویز ہیں، غالباً 22 اگست کو جامع مسجد حسین بن علی کمیٹی بازار میں دیوبند کے بہت بڑے خطیب عالم حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لائے، یعنی اہل حدیث مساجد میں دیوبند علماء کا آنا، اور پھر آج دیوبند کی مسجد میں مجھ جیسے ناچیز فقیر کو بلانا، یہ اتحاد امت کی فضا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس قدر آپس میں شیر و شکر ہو جائیں کہ جس طرح آپس میں ہمارے اکابرین قائدین شیر و شکر ہیں۔ میں حضرت علامہ امجد خان صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے خود شادی حال ظفر حال میں بھی یہ بات بیان کی کہ عثمان ربانی میرے پاس آئے، میں نے بڑی محبتیں کی، یعنی یہ محبتیں جب میں حضرت سجادہ نشین پیر سید ہارون علی گیلانی میاں میر دربار میں پہنچا پچھلے مہینے، بڑی محبتیں کی انہوں نے، بڑی الفتیں چاہتیں ہمارے اکابرین قائدین نے ہمارے ساتھ کی۔ واللہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیاد بنا کے آپس میں یہ فرقہ وریت کے فتنے کو دبا دیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے فرقہ وریت کے گنجلوں میں نہ الجھا کریں، آپس میں پیار محبت پیدا کریں۔ یہ فرقہ وریت کا فتنہ ناسور فتنہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ جس طرح آج چونکہ بہت سارے اہل حدیث مجھے نظر آ رہے ہیں تو کم از کم یہ بھی خیال کریں گے آج ہم دیوبند کی مسجد میں ہیں تو یہ جو بڑی اونچی آواز سے ہم آمین کہتے ہیں ماشاءاللہ، اس کو آج تھوڑا آہستہ رکھیں گے ماشاءاللہ جی، سبھی آئے ہیں الحمدللہ۔ میں نے تذکرہ کیا ہے حضرت پیر سید ہارون علی گیلانی جو اہل سنت والجماعت بریلویوں کے بڑے خطیب اور گدی نشین اور سجادہ نشین، حضرت میاں میر دربار کے جو گدی نشین ہیں، میں ان کے پاس خود پہنچا، ان کو دعوت دی، مرید کے میں تشریف لائے، بلکہ 2 بار تشریف لائے ہماری دعوت پہ اور بیان کیا۔ الحمدللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 6 پارے میں یہ بات بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مرتد ہو گئے، اس دین کو چھوڑ دیا جو دین اللہ رسول نے تمہیں دیا ہے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ دوسری نشانی اللہ کہتے ہیں کیا ہوگی ان کے اندر، اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے۔ ہمارے اندر کیا مسئلہ، اے پاویں سنی ہے میرے مسلک دا تے نہیں نا، اے پاویں وہابی ہے میرے مسلک دا تے نہیں نا، اے پاویں دیوبندی ہے، پکا نمازی ہے، پکا حاجی ہے، پکا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، پکا متقی پرہیزگار ہے، لیکن چونکہ میرے مسلک کا نہیں، میں اسے نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں تجھے نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کیسے لوگ چاہیے، اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے نرم ہو جائیں۔ وہابی سنی بریلوی دیوبندی سب آپس کے لیے نرم ہو جائیں۔ باہر تو سارے کٹھے ہوندے، بیاہ وہاں شادیاں کبھی پوچھے ٹیبل تے کوئی وہابی بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، ٹیبل تے کوئی بریلوی تے نہیں بیٹھا، کاروبار کرتے ہوئے یہ تو نہیں پوچھ تو میرے کو لکھاں دا سامان لائیں، تو بریلوی تے نہیں، تو وہابی تے نہیں، کبھی کسی نے پوچھے؟ جہاں اللہ کے سامنے نیاز جبی جھکانے کا موقع آتا ہے، جہاں اپنے سر کو زمین پہ رگڑنے کا موقع آتا ہے، وہاں پہ سوال آتے ہیں تو وہابی تے نہیں، یہ مسجد سنیاں دی تے نہیں۔ لہذا اس فتنے کو
دبا دیجئے، آپس میں پیار محبت کیجئے، الفتیں رکھیے، چاہتے رکھیے، جس طرح وخاتم النبیین، ہمارے پاک پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، ان کیڑی امت کا انتظار کرنے پھرنے آئی امت ہے۔ تو اللہ کے لیے کہ جس طرح آج حافظ محمد اسلم عابد حافظہ اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، جس قدر انہوں نے آج اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے علماء مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے علماء مظاہرہ کر رہے ہیں، اتحاد کا فضا پیدا کر رہے ہیں، محبت کی فضا پیدا کر رہے ہیں، تو واللہ یقین جانیے ہمیں بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم بھی آپس میں پیار بانٹیں، الفتیں بانٹیں، محبتیں بانٹیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔